نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ کچھ جمعے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور یہ سارا کچھ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں جو نفاق سے متعلق ہو۔ یہ دوسروں کے جائزے لینے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے دل کو تو خوب جانتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ کہیں میرے اندر تو کوئی نفاق کی علامت موجود نہیں ہے۔ آج ہم نفاق اکبر اور نفاق اصغر اس کا فرق پڑھیں گے۔ نفاق اکبر، کفر اکبر، شرک اکبر وہ جرائم ہیں جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ آدمی کافر ہو جاتا ہے کفر اکبر کی بنا پر، شرک اکبر کی بنا پر، نفاق اکبر کی بنا پر، اور اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مستقل جہنمی بن جاتا ہے۔ لیکن کفر اصغر، شرک اصغر اور نفاق اصغر اگر کسی صحیح العقیدہ مسلمان کے اندر موجود ہوں تو یہ آدمی کو کافر نہیں کرتے، آدمی کو گناہگار کرتے ہیں، یہ ایمان کو کم کرتے ہیں۔ مثال آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کا انکار کفر اکبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو گالی دینا فسق ہے، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اب یہ کفر اصغر ہے۔ شرک اکبر اللہ کے بجائے غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر پکارنا شرک اکبر ہے۔ لیکن آدمی کوئی عمل کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ذرا میں وہ عمل اور اچھی طرح کروں، تو یہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ایسے نفاق اکبر دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہو تو نفاق اکبر ہے، اور اگر نفاق کی کوئی علامت آدمی کے اندر موجود ہو تو وہ نفاق اصغر ہے۔ نفاق اکبر کی علامات
اللہ نے بڑی تفصیل سے منافقین کے باب میں بیان کی ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ زبان سے تو اظہار کرتے تھے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، قیامت کے آنے پر اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ ان کا دل اسلام دشمنی میں تھا، وہ ان عقائد کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، اور زبان سے اقرار کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ انہیں معاشرے کے اندر ایک مسلمان کا پروٹوکول مل جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اسلام سے ہی خارج ہیں، بلکہ مسلمان سمجھے جائیں۔ اب دل کا معاملہ تو ان کا اور اللہ کا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مسلمان ہی کہلوایا، معاشرے کے اندر ان سے قتال نہیں کیا۔ تو یہ لوگ دین کا استہزاء بھی کرتے تھے، خاص محفلوں میں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ منافقون کی پڑھی ہے، کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اتنی موٹی بات ان منافقین کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے تھے اور دل کے اندر یہ انکار کرتے تھے، اس لیے شریعت کے احکامات پر چلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا۔ یہ دین سے اعراض کرتے تھے، ان کو حقیر جانتے ہوئے ان پر تانا زنی بھی کرتے تھے، جیسے یہاں صحابہ پر تانا زنی کی کہ ان پر خرچ نہ کرو، یہ بھاگ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ جمع ہی نہ ہو، تو یہ اسلام پر، شعار اسلام پر طنز کرنا، تانا زنی کرنا، ان کا مذاق اڑانا، اور پھر خود کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے اور صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، ان کے سامنے کیسے انہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا اور پھر مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، تو ایسا ایمان لاؤ۔ تو جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ تو نعوذ باللہ، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے خاندان کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، اپنے ملک کو چھوڑنا، ان کے نزدیک بیوقوفی لگتی تھی۔ ایسے ہی انہیں شروع میں یہ خطرہ تھا کہ شاید مسلمان اب کامیاب ہو جائیں گے، تو مسلمانوں سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ دوسری طرف انہیں خطرہ یہ بھی تھا کہ نہیں، یہ مسلمان نہیں کامیاب ہو سکتے، یہ آخرکار مشرکین مکہ اور یہود مل کر ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ یہودیوں سے بھی تعلقات پورے رکھتے تھے، جب ادھر آتے کہتے ہاں منا، ہم تو مسلمان ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ لوگ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، مطلب پرست تھے، انہیں مطلب سے غرض ہوتا تھا۔ اس لیے جب بھی قربانی کا وقت آیا تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن کھل کر یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں مان جاتے، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے تھے تکالیف سے بچنے کے لیے۔ اپنے مفادات اگر انہیں ملتے تو پھر مسلمانوں کی طرف جھکتے، اور جب انہیں نظر آتا کہ نہیں مسلمان اس وقت خطرے میں ہیں تو پھر یہود و نصارہ کی طرف جھک جاتے۔ تو یہ نفاق اکبر کی نشانیاں ہیں۔ نفاق اصغر، جس سے ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔
اور دیکھیے نشانیاں کیا بیان کی اور کتنی ہمارے درمیان عام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا 3 نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہی جھوٹ، امانت میں خیانت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں چاہے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، وہ منافق ہے۔ اور جس کے اندر ایک خرابی بھی ہوئی ان میں سے، اس کی وہ ایک نفاق کے شعبے پر ہے، ایک اس کا حصہ نفاق پر ہے۔ اب یہ چونکہ بندے میں ایمان ہے، مومن ہے، بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس لیے علماء کرام نے اس کو نفاق اصغر میں لے کر آئے ہیں کہ اس سے آدمی کافر مشرک نہیں ہوتا، مستقل جہنمی نہیں بنتا، لیکن آپ نے ڈرایا ہے، اور اس طرح ڈرایا ہے کہ یہ ایمان کی علامتیں نہیں ہیں، یہ نفاق کی علامتیں ہیں، اور ایسا شخص یہ ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو کر مرے، اس لیے ان علامتوں سے ہم نے بچنا ہے۔ تو پہلی یہ 4 علامتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی آپ نے ایک اور نشانی بیان کی منافق کی، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ منافق عصر کی نماز خاص طور پر وہ تاخیر کرتا ہے، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، یہ کام کر لوں، حتیٰ کہ سورج وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو کر زرد ہو جاتا ہے، اور جب آخری وقت آیا تو پھر یہ منافق جلدی سے اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ دیکھیے 4 ٹھونگے سے مراد 4 رکعتیں، اور 4 رکعتوں میں وہ 2 سجدے جو ہیں، اور وہ اتنی جلدی کرتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھونگوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو نماز کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آدمی نماز اول وقت میں ادا کرے۔ جو ہی نماز کا وقت ہو جائے اس کو سب سے زیادہ فکر نماز کی ہو، اور منافق جو ہے وہ انتظار کرتا، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اس کو وہ ثانوی حیثیت دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن پتہ ہے کہ یہ پڑھنی ہے، ایک مسلمان کے ذمے ہے۔ آج کے دور میں تو لوگوں کو یہ مسئلے نہیں پتا، ورنہ صحابہ کے دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے کو کافر نہیں کہتے تھے سوائے نماز کے، یعنی اسلام کا اظہار وہ نماز سے ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو کافر جانتے تھے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، عرب میں سختی موجود ہے، علماء عرب اس مسئلے میں بڑے شدید ہیں۔ عرب کی ایک مسجد میں ریاض میں جب تھا تو ایک مسجد میں ایک فتویٰ لٹکا ہوا تھا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتا ہے ایک سائل سوال کرتا ہے کہ میں رات کو تاخیر سے سوتا ہوں، دکاندار ہوں، واپسی پر 12 بج جاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے اور تاخیر ہو جاتی ہے، میں صبح کا الارم 8 بجے لگاتا ہوں اور اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھتا ہوں، پھر دکان پر جاتا ہوں۔ تو ابن باز فرماتے ہیں تم جان بوجھ کر الارم 8 بجے لگاتے ہو، فجر کی نماز میں نہیں لگاتے، تم جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی بنا پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو تم کفر کرتے ہو۔ یعنی ان کے ہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے علماء کرام تھوڑے سے اس میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی رعایتیں دے دیتے ہیں، ان کے ہاں اس کی رعایت نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں بندہ کچھ بھی کر لے نمازی ضرور ہوتا ہے،
کیونکہ علماء کرام کی سختی اور ان کے فتوے ایسے ہیں. ہمیں بھی اس بارے میں حساس ہونا چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اور کافر میں فرق نماز ہے. دیکھیے حدیث صحیح ہے. اور آپ نے کہا نماز کا ترک کرنا کفر ہے. آدمی نماز کے بارے میں حساس ہو. اور صحابی کہتا ہے کہ نماز کے اندر منافقین آیا کرتے تھے، اور نماز سے صرف وہی منافق دور رہتا تھا جماعت سے جس کا نفاق کھل چکا تھا، جو لوگوں کے اندر مشہور ہو چکا تھا. صرف وہی شخص نماز میں مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آتا تھا، باقی منافقین بھی اور ان کے ساتھ بیمار بھی وہ مسجد میں آیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ بیمار بھی 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں آتا تھا. نماز با جماعت کی بھی اتنی اہمیت ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، چلے پھر پڑھ لیں گے. لیکن دیکھیے صحابہ کیسے کہتے ہیں کہ نماز با جماعت سے منافق اور شدید مریض، یہ 2 ہی قسم کے لوگ مستثنا ہیں، وہ نہیں آتے تھے جن کا نفاق کھل چکا ہوتا تھا. تو اس لیے صحابہ بہت ڈرتے تھے ان باتوں سے جن میں نفاق کا کوئی تھوڑا سا بھی شک ہو جائے. ایک تابعی کہتا ہے صحابی کو آ کر، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ہم بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں. اس زمانے میں جو بادشاہ تھے تابعین کے دور میں، ان کے اندر بہت سی خرابیاں بھی آ گئی تھی. تو تابعی کہتا ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے منہ پر ایسی بات کہتے ہیں جو ہماری دل میں نہیں ہوتی، اور جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منہ پر نہیں کر سکتے. صحابی کہتا ہے، اور صحابی بھی دیکھیں جید صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ابن عمر کہتے ہیں، اس تابعی کو سمجھاتے ہیں کہ ہم تو اس کو نفاق شمار کرتے ہیں کہ تم ایسی بات کہہ کر بادشاہوں کے قریب ہو جاؤ جو تمہارے دل میں نہیں ہے. ہم اس کو نفاق شمار کرتے ہیں. صحابہ بہت حساس تھے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حنظلہ ایک صحابی ہے، ایک دم رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے، اور بڑا ان پر خوف طاری تھا. پھر وہ گھر آئے. گھر آنے کے بعد بچوں میں مشغول ہو گئے. بچوں میں مشغول ہونے کے بعد ایک دم خیال آیا کہ وہاں جو کیفیت تھی دل کی، یہاں تو وہ کیفیت نہیں ہے. پریشان ہو کر کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. گھر سے باہر سیدنا ابوبکر صدیق ملتے ہیں. کہتے ہیں حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ، تم نے یہ کیا بات کہی؟ حنظلہ کہتے ہیں ابوبکر، جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میرے اندر موجود تھی، گھر آ کر وہ کیفیت نہیں تھی. بچوں کے اندر آ کر کاروبار میں مشغول ہو کر وہ کیفیت مجھ پر طاری نہیں ہو رہی. ابوبکر کہتے ہیں یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے. دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اور حنظلہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو کیفیت آپ کے محفل کے اندر ہمارے دلوں کی ہوتی ہے، گھر جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی، تو کیا ہم منافق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ نفاق نہیں ہے.
یہ ایمان کی کمی پیشی ہے۔ ایمان کی کمی پیشی مختلف محفلوں کے اندر مختلف ہوا کرتی ہے۔ اگر کیا خوبصورت بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری ہر وقت وہی کیفیت ہو جائے جو میری محفل کے اندر ہوتی ہے تو پھر فرشتے راستے میں تم سے مصافحہ کریں اور راستے میں کھڑے ہو کر تمہارا دیدار کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کی کیفیت ہر وقت یہی ہو۔ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ کو خطرہ تھا نفاق کا، اول تو روایتیں سندن ثابت نہیں ہیں۔ سیدنا حذیفہ کو راز کی بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 12 منافقوں کے نام بتا دیے، اور عمر فاروق کو یہی فکر تھی کہ کہیں میں تو ان میں شامل نہیں، بار بار حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں میں تو ان میں شامل نہیں۔ تو یہ روایتیں سندن ثابت نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ ذرا سی اپنے اندر تبدیلی کو بہت محسوس کرتے تھے کہ یہ چیز ہمارے اندر کیوں آ گئی، یہ سستی کیوں آ گئی، کہیں ہمیں نفاق تو نہیں ہے۔ وہ اس نفاق کی علامات سے ڈرتے تھے۔ جیسے بادشاہ کے پاس تابی گیا ہے، اس کو منافق نہیں کہا انہوں نے، لیکن یہ بتا دیا کہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا جو ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہم اس کو نفاق سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کا نفاق سمجھنا وہ نفاق کی علامات سے بچنا ہے۔ اور بھائیو اس سے آج ہم غافل ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا اشعار کے اندر بہت سے موقعوں پر اللہ کی توہین بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ تیرا تو کچا مکان نہیں ہے، یہ غریب کا کچا مکان ہے، بارش برس رہی ہے، اس کا یہ مسئلہ بن گیا، اس کا یہ مسئلہ بن گیا۔ تو یقیناً ایسے کلمات کفر کے کلمات ہیں۔ آدمی لطیفے سناتا ہے، جنت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جس سے جنت کی محبت کم ہو جائے، دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ جہنم کے ڈراموں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ میں تو اس علاقے کا رہنے والا ہوں، مجھے تو آگ کچھ نہیں کہے گی، یہاں تو پہلے سے گرمی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری باتیں استہزاء ہے دین کے ساتھ، اور ہم پھر بھی فکر نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہم زبان سے نکلتی ہیں، کوئی بندہ ہمیں کہے بھئی توبہ کر لو، مخالفین اس بات کو اٹھاتے ہیں، اور جو اس گروپ کے ہوتے ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ بھائیو ہم سب نے مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوں گے تو ہماری اللہ دل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے ظاہری اعمال کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن جو فیصلے ہیں وہ دل کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک حدیث جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، احادیث المختارہ للمقدسی کے اندر یہ موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ میں اس امت پر صاحب علم منافقوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ عمر سے پوچھا گیا، اے عمر یہ صاحب علم منافق کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے زبان کا عالم ہے لیکن کردار اور عمل جو ہے اس کا اسلام سے خالی ہے۔ آج دیکھ لیجئے، زبان سے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے اندر سے شرک نکالیں گے، قرآن کے اندر سے ایسی بات نکالیں گے جو عقل کے بالکل خلاف ہوگی، ایمان کے بالکل خلاف ہوگی۔ عام آدمی، عام توحیدی ہنستا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کی آیت ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اب صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک عام توحیدی اس کا مفہوم لے گا کہ تکلیف آ جائے صبر کرو، بیماری آ جائے صبر کرو،
اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، اس تکلیف کی شدت کو کم کر دے گا، اللہ تمہارے لیے اجر کا باعث بنائے گا۔ اور نماز، آدمی کو تکلیف آ گئی، نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز میں کھڑا ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ اب اس کی یہ عبادت، اس کی یہ دعائیں اس کے لیے مدد کا باعث ہیں۔ صبر اور نماز کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی خارج میں موجود ہو اور آدمی کہے کہ پیر صاحب میری مدد کیجئے، اے صبر میری مدد کیجئے۔ نہیں بھائی، صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن یہ صاحب علم لوگ جو بڑا علم کے دعوے دار ہیں، شیخ الاسلام بھی لوگوں کے اندر مشہور ہے، اسی کو بنیاد بنا کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قبر والوں سے استغاثہ جائز ہے، قبر والوں سے امداد مانگنی جائز ہے، تم فوت شدہ لوگوں سے امداد مانگو، اللہ نے حکم دیا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا۔ تو اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس حدیث کو، کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب علم وہ ہے جو زبان کا عالم ہو مگر دل اور عمل سے وہ جاہل ہو۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو معاشرے میں پہچاننا بھی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم ہر کچھ سن لیتے ہیں، ہمیں سنتے ہوئے بھی ان لوگوں کا بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں عالم سمجھ کر ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیح لوگوں سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو انشاءاللہ ان کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو توحید بیان کرنے والے ہیں، سنت کی دعوت دینے والے ہیں، اور صحابہ کا منہج بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔